الضحیٰ مولوی آدم عید الاضحیٰ یہ بھی لفظ آکھا میں دے یہ بھی نہ گنا میں دے عید الاضحیٰ عیدہ صرف دو ہیں اے سنیا تری عید کی روگاڑ کے لیے جشن عید میلاد النبی میں کہ عید فطر عید ہے کہ ہاں عید الاضحیٰ عید ہے ہاں میں کہ عید جشن عید میلاد النبی عید کہیں نہیں جنے کہنا میں کہ عیدہ کیتی ہیں جنے سارے صرف دو ہیں میں کہ پکے روائے صرف دو ہیں تو سن پکے روائے صرف دو ہیں آکے صرف دو ہیں میں کہ آقا کریم دا پاک فرمانے مسلم شریف دی روایت ہے سرکار دی ذات پاک فرمیدن الجمعاتو تو سن پکے نہیں رہتے اپنے جذبات کو کنٹرول اچھ نہیں رکھا الجمعاتو عید للمؤمن اے جڑا جمعہ اے مومنہ واسطے اچھا ہیوے مومنہ واسطے انہوں ہر کئی دی اپنی مرضی کوئی کئی کو اپنے سمرے چ پاوے سنی تک مبارک ہوئے ہون عید ہے جمعہ تے جمعہ سال چاندے ایک دفعہ آج اتوار ہے آج جمعہ ہائی ہاں ٹھیک بیٹا دے بولا جمعہ ہائی ہون ہفتہ ہے کیونکہ 12 من كل ذنب واتوب اليه لا حول ولا قوه الا بالله ربنا انك من تدخل النار فقد اخذت ما للظالمين من شر الهي توسعكني مشكلات تفعل خدایا در جناب ما دعا بخش ایمان تندرستی کل سختی کن اجمعین برحمتک میلاد شریف علی محفل کا ٹرسی بھائیے جا بس میں اختتامی دعا نہیں مندی بس آپ نے تقریر نعرے لتؤمنوا بالله ورسوله وتعذروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا جد الحسن والحسين الصلاة والسلام عليك يا إمام من نور الله وعلى آلك واصحابك واہل بیتک یا سیدی یا محمد رسول اللہ بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار جملہ یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی بعد از کلام سامعین کرام اللہ رب العزت جل جلالہ دی مقدس کتاب قرآن مجید فرقان حمید دے ایک مقام تو مشہور زمانہ آیہ مبارکہ تلاوت کرنا شرف حاصل کیتا دعا اللہ کے عظیم آیات بینات تھا صحیح ترجمہ تفسیر تشریح سنا مردی اللہ توفیق بخشے منتظمین حضرات ہر سال دی طرح این سال بھی آقا سین دے ذکر پاک دی مقدس محفل دا اہتمام کیتا خالق دی ذات پاک تمام منتظمین حضرات دے انتظام اہتمام احتشام انصرام کو اپنی بلند پاک بارگاہ میں قبول فرما آقا سید لنگر چون ڈھیر لنگر عطا فرما ذویل احترام مقتدر علماء کرام حفاظ کرام قرآن حضرات ثناخان حضرات ائمہ مساجد پنڈال تشریف فرما تمام سائند سونے بولا اللہ رب العزت ذات پاک دے مقدس کلام قرآن مجید دے ایک مقام تو جلی آیت پاک تلاوت کی تھی ہدایت چند باتاں آپ حضرات دے گوش گزار کرنا چاہنا اللہ کریم حق سچ اللہ مردی کامل مکمل تکمیل والی توفیق عطا فرما اور رب دی ذات پاک ناچیز حقیر پر تقصیر دے دل دماغ زبان نگاہ کو غلطی خطا تو محفوظ فرما اللہ کریم ان شراح صدر عطا فرما رب تعالیٰ دی ذات پاک نے
اپنے مقدس کلام قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، پکی گال ہے اے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اگر انہاں لوگاں نے میں کو نہ ہی ڈٹھا ہو سی نا منے سن والی میں کو، اے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اگر انہاں دی صرف اکھاں دے نال میں رب دی ذات پاک دا جلوہ نظر نہ بھی آسی نا تے ول بھی انہاں دیاں زبانہ دوتے کہیں غیر دا جملہ کہنا ہو سی، ول بھی میں رب دی وحدانیت دا اقرار ہی کرے سن تے محمد کلمہ ہی تو ادا کر سن، کیونکہ اللہ رب العزت کی ذات پاک نے کلام مجید دے این آیت پاک دے اندر ایک لفظ آیا کھڑے لِتُؤْمِنُوا، پیچھو لام کھڑے حرف لام، جڑا حرف لام ہے نا اگر ایک عربی گرامر دے اندر لکھا ہوئے تو کہیں چیز تو پوشیدہ کہنی، کہیں چیز تو مخفی کہنی، یہ لکا کہنی کھڑا، اگر خدا دی ذات پاک انہاں کو لکاوے ہے نا، بل اللہ دی ذات پاک اپنے محبوب دے دل تو تکنا قرآن نازل نہ کرے، کیونکہ خالق دی ذات پاک نے فرمایا میں رب دی ذات پاک نے قرآن کو نازل کیتا ہی تب میں تاکہ دنیا قرآن پڑھ کے نا میرے نال محو گفتگو تھی، یہ وجہ واسطے سیدی حضرت مولا علی مشکل کشا شیر خدا تاجدار حالات رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خدمت کے اندر ایک شخص آیا آقا کریم دے بظاہرن پردہ کرن دے بعد آقا سی دی خدمت اقدس دے وقت حاضر نہ تھی آئی کیونکہ صحیح موجود ہوئے نا تا کئی قسم دا مسئلہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ مجمعین آقا کریم دی پاک بارگاہ استفسار کریں دے ہن وال نبی سے جواب کی ہو جا دے دے ہن وال کہیں بے کو پوچھن دی ضرورت نہیں، جلے حضرت سیدی مولا علی سرکار دی خدمت آئے تا آپ نے آقا نگا حضور حضرات انبیاء کرام دا کتنا بڑا مقام ہے اور کتنی بڑی شان ہے کہ وہ مختلف مقام دوتے بے کہ اللہ دی ذات پاک نال گفتگو کریں دے اور اللہ دی ذات پاک نال ہم کلام تھی دے، اللہ دی ذات پاک ساکو یہ منصب دے ویا نا، چلو بیائی کچھ نا نبوت نہ دے ویا، رسالت نہ دے ویا، ولایت نہ دے ویا، صالحین والا لقمہ نہ دے ویا، پاکاں تے تقوی پرہیزگاریاں لوگاں والا درجہ نہ دے ویا، چلو بیائی تا خدا کرے ہا جا کہیں کہ میں سنال کلام تا کرے ہا جا یہ کو سرائے کیچ میں آنا اللہ سے کہیں میں بٹا دلا گیا۔ حضرت سیدی مولا علی سرکار نے ایک جملہ فرمایا، آپ فرمایا آج بھی اگر تساں چاہتے ہیں نا تساں ہوندے نال کلام کرو، آپ فرمایا والسا کو کوئی تور تے ملنا پس اقبال کو کہیں پوچھا یہ کوئی تور کو کیوں آدھیں، آپ نے فرمایا کوئی تور دوتے موسیٰ علیہ السلام جو کھڑ دے ہیں نا رب دی پاک بارگاہ چار کے اندر اللہ جلوہ دے دکھا، رب دی ذات پاک فرمائے میں جلوہ تیرے ہوتے کا نہیں پہندا تیرے تاب جلن بھی کہے، آپ نے فرمایا مولا وال کتھا پیسے خادی ذات پاک نے فرمایا وال پہاڑ تے پہنا ہی تھاؤں دیکھ جا، اگر آپ دے ذات اقدس تے اگر جلوہ پا دے بے ہاتھ کیا نبیاں چی طاقت گھٹ ہوں دی، کیا نبیاں چی پاور کہنی ہوں دی، کیا نبی استقامت تے پہاڑ کہنی ہوں دے، کیا نبی مخلوقات دے اندر شامل تھی کہ ایمیں ہوں دیں جنہیں عام مخلوق ہوں دی ہے، رب دی ذات پاک نے فرمایا میں رب جلے قرآن کو نازل کرن دا ارادہ کی تائی لو انزلنا حاضر القرآن علی جبل اللہ رائتہ خاشیا متصدیا من خشیت اللہ وتلک الامثال نضربها، میں رب دی ذات پاک جلے تمام زمین و آسمان کو مخاطب کرتے آقائی میں خالق دی ذات پاک توڑے تے اپنی امانت دیونا چاہنا کیا کہیں میں جھلن دی تاب ہے، ہر کہیں آخری تائی ساڑھے واسج کہنی کیسا تیرے کلام کو برداشت کر سکوں، اللہ دی ذات پاک فرمایا پہاڑ میں اتنی طاقت کہنا آئی کہ قرآن کو برداشت کرے، زمین میں جتنی پاور تے طاقت کہنا آئی تاب کہنا آئی کہ قرآن کو جھلے تے برداشت کر سکے، اللہ والا قرآن کیڑی شہدت نازل کیتا ہوئی اللہ دا قرآن دے اللہ قلب ہے، اللہ اکبر خالق دی ذات پاک فرمایا وال قرآن کو اگر نازل کی تم تا محمد دے دل دے انہیں کو بہی طرح آکھاں چاہ پہاڑیں جتنی طاقت کہنی جتنے محمد کو طاقت، اللہ اکبر آسمانہ میں جتنی طاقت کہنی جتنا مصطفیٰ کو، زمین میں جتنی طاقت کہنی جتنی مصطفیٰ دی ذات ہے، اقدس قول ہے کمال ہے ہووے نبی تے طاقت نہ ہووے نبی تے پاور نہ ہووے نبی تے اتنا اختیار ہی نہ رکھتا ہوئے بل خدا دی ذات پاک مخلوقات دے وچوں انہاں کو ممیز کیوں کرے دے، اللہ انہاں کو صاحب اختیار کیوں رکھ دے، بل خالق دی ذات پاک انہاں پیار کا دامن کیوں رکھ دے، اللہ دی ذات پاک نے فرمایا کائنات آج بھی اگر میں خدا دے بعدی مخلوق کہیں دا بلند رتبہ ہے نا وہ میرا نبی ہے، نبی تا ڈھیر ہیں وضاحت ہی کرنی بوسی بے کیڑے نبی ہے،
اللہ سے قرآن مجید بے مقام ارشاد فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات. کئی ویلے نیندر تو اپنا پہ یہاں دیا ہوئے نا تو سب قرآن کو پڑھا اللہ اکبر. ضروری گولیاں کھاونی ہیں, ضروری بندہ ٹیکا لواوے, انجیکشن لواوے, ضروری بندہ سوکھ دیاں نندرہ سمن واسطے پکا گولیاں دا کھاوے. واللہ آج بھی تو سر تجربہ کرو چاہ کہیں کو نندر نہ پہ یاں دیوے بے چینی تھی پہ ہوئے سورت ملک پڑھو چاہ, سورت یاسین پڑھو چاہ. میرے خیال دے وہ جڑی بے چینی ہو موکھ ویسی جڑا جسمہ دے اندر وہ آفت آئی پہ نو ختم تھی ویسی پتہ چل گیا جتھاں انسان اپنی زبان دے نال اتنا کچھ آکھ دے وے نا کہ میں اپنی زندگی سے سکھ چاہنا تو قرآن نال وابستہ. لیکن قرآن کھڑے پڑھ دے کتنا لطف ہے, قرآن کتنا مزہ ہے, قرآن کتنی چاشنی ہے. آج پتہ ایوے چلتا پہ قرآن 1400 سال پہلے نہیں آیا, قرآن تازہ ہے, قرآن نو ہے. اور دنیا دے اندر ہی بھی ہو کچھ آج بھی میرے خیال دے جڑی تازہ اخبار ہے نا ایک بندہ پڑھے چا سویرے پڑھن دا روح نہیں کرے. اگر ہوٹل تے پئی ہوگا نا تے بندہ آج یار پروتی ہے یا کل دی ہے یا باسی ہے کوئی چوڑیا آج دی نمی اخبار دے چا پتہ چل گیا جڑی آج دی اخبار ہوئے وہ کو پڑھن دا روح کریں دے. جڑی پروتی ہوئے کل علی ہوئے پرانی ہوئے سابقہ ہوئے ایک دیمار گزر گئی ہوئے وہ کو بندہ وال کے نہیں دیتا سرے کے جدر مخ ہی نہیں مرے گا. مگر قرآن تیری عظمت کو ساتھ سلام نہ دے گا 1400 سال تھی گئے. سبحان اللہ 1400 سال تھی گئے قرآن جی میں پڑھی دا پیا ہے آج تک میں پیا پڑھی مگر کہیں دا دل اکتایا کہیں نہیں, کہیں دا دل تنگ نہیں تھیا. اے قرآن تے کو پڑھن نال ہر میں چاشنی زیادہ مل دی, لطف زیادہ مل دے, مزہ زیادہ دے. وجہ کیا ہے؟ اللہ دا قرآن دے اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم, اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم سبحان اللہ. میں رات دے 11:15 بجے بیاں کو دنیا دے بیٹھتا سبحان اللہ. میں آدھا نہیں مگر آدھا نہیں میک بسی ہو کہ جڑے حافظ ہیں میں سر دا حلا میں دے جڑے میری پیٹی دی راہ ہو سے چلو یہ سیری علیہ سر میں نا تے میری خالہ دی جڑے میں کانڈ والا ویسا میں چلا ویسا سویرے کاکیں کو پوچھن وہ رات کو مولوی آیا بدائی کیا کرا کریں دا آئی چلو بھی آئی ہو کوئی تا آخر سن حافظ یار پڑھ دا قرآن کھڑا. اللہ اکبر. تا رب دی ذات پاک نے کلام مجید فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات. یہ جڑی رسولہ دی جماعت ہے نا سبحان اللہ ترجمہ یہ پڑھ دے یہ جڑا رسول اندر گروہ ہے, گروہ آکھا میں دے یہ بھی ٹھیک ہے مگر ادب دے تقاضے کو بھی ملحوظ خاطر رکھا ہوئے کیونکہ سنی واحد او قوم ہے یعنی زبان تو بے ادبی نہیں نکل دی عملی طور دوتے کمزور تا ضرور ہوں دے مگر ادب دے لحاظ نال طاقتور ضرور ہوں. مگر ساری زبان دے وچوں بے ادبی کرانا نکل سی ڈھلے ہیں مسیح تج آندے 8ویں دیوار اساں ڈھلے ہیں اندر کوئی شک کہیں نہیں مگر مت پوچھ ہم سے ہماری بندگی کا عالم ہے ابن آدم. مت پوچھ ہم سے ہماری بندگی کا عالم اے ابن آدم غافل ہیں. سبحان اللہ. میرے خیال ہے تھوڑی تھوڑی اردو سمجھیں چلو میں اس رہے کی آپ فرمیدیں نا اساں واقعی ڈھلے ہیں غافل ہیں واقعی اساں ڈھلے ہیں مگر لگے ٹھوکر تو سجدہ اسی کو کر اساں کہیں جھک دے نہیں اور کہیں کو اپنا رب تسلیم نہیں کریں دے اور کہیں دے اگو اساں اپنا معبود تسلیم. ہاں نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی ذات اقدس چلے غزوہ تبوک اچ بیٹھے ہیں تا آقا کریم علیہ السلام دی خدمت پاک اچ بکریاں آ گئیاں. کیا آ گئیاں؟ بکریاں. جو ہی بکریاں نبی کو ڈٹھا نا تے سر جھکا دی تو نے حتیٰ کہ اٹھ آگے سرکار دی پاک پر گئے سر جھکا دی تو نے صحابہ کرامن اشکر کے اٹھی پہ آقا کریم دی خدمت تے جا کے دیں یا رسول اللہ جانور تو کو سجدہ کریں کہ ساکو طاقت کہنی ہے اپنے نبی کو سجدہ کرو اسا اپنے نبی دی تعظیم کرو. آقا دی ذات پاک نے فرمایا تو کو پتہ ہے وہ جانور ہے تو سا انسان ہے. اللہ اکبر. عمر کی تا یا رسول اللہ جانور کیوں سجدہ پیا کریں دے کریم آقا دی ذات پاک نے فرمایا پتہ ہے جانور میں مصطفیٰ کریم دی ابو اپنا سر کیوں جھکا چکے اور میں مصطفیٰ کریم دی تعظیم کیوں پیا کریں دے. حضرات صحابہ کرام کو آقا دی ذات پاک فرمایا جانوروں کو پتہ ہے سارا نبی محمد ہے.
اللہ اکبر. ہن سریکی دا ایک لفظ آکھاں جا خالے سریکیا چاچا ڈھانڈیاں کو نبی دا پتہ ہے. اللہ اکبر. جانوروں کو پتہ ہے. جڑا 4 لتاں لائے وہ کو پتہ ہے. جڑا رنگ کے ودا ٹر دے وہ کو پتہ ہے. جڑا حشرات الارض وہ کو پتہ ہے. جڑا کیڑا مکوڑا ہے وہ کو پتہ ہے. جڑا بہائم الارض وہ کو پتہ ہے. کمال ہے کیڑا سنجان کے نبی ہے, پرندہ سنجان کے نبی ہے. اجا منبر تے باہن والا مولوی تحقیق ودا کرے دے کہ نبی آکھا یا نہ آکھا. اجا بندہ تحقیق ودا کرے دے کہ کو اپنا رسول آکھا یا نہ آکھا. سنی تے کو مبارک ہوئے کہ جماعت اہل سنت تحقیق ہے. اساں کھیتاں چ ودے اسوں ولی نبی محمد, اساں منبر تے بیٹھے اسوں ساڈا نبی محمد. اللہ اکبر. مگر آپ نے فرمایا جڑا اے رسولاں دی جماعت ہے اور رسولاں دا گروہ ہے, حضور کون فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض. انہاں کو میں رب دی ذات پاک نے بعض کو بعض تے فضیلت دی. ہاں انہاں وچوں کچھ انبیاء کرام رسول اعظام ایو جے وی ہیں منہم من کلم اللہ سبحان اللہ ورفع بعضهم درجہ. اللہ دی ذات پاک فرمایا منہم من کلم اللہ ول انہاں وچوں ایو جے وی ہیں جنہاں نال میں رب کلام کرے نا. اور حضرت سیدی مولا علی سرکار فرماتے ہیں جی میں نبیاں کلام کیتے اگر تسیں چاہتے ہوئے نا کہ اسیں اللہ نال کلام کرو تو ایویں کرو نماز نیتو چاہ مسئلہ اوکھا آ گیا میں ذریعہ برداشت کرو تو لگا میں ٹپ گئے سا میں تو سا نماز نیتو چاہ اور نماز دی نیت کرے سو چاہ جلے تو سا نماز پڑھ دے کھڑے ہو سو نا تے حالت قیام دے بیچ کھڑے ہو سو ایمیں سمجھائے اللہ نال کلام کھڑے. اللہ اکبر. اللہ نال کلام کھڑے کرے ہیں. اور یاد رکھو جلے بندہ اللہ دی پاک بارگاہ وچ کھڑا ہوندے انہی تمام تر توجہات مخلوق دی طرفوں منقطع تھی چکی ہوندی ہے اور خالصتاً او توجہ اللہ دی پاک بارگاہ دے ہی وجہ واسطے اساں جلے نماز دے قیام وچ کھڑدے ہیں سدا انداز بڑا پیارا ہے. شریعت مطہرہ دا اصول ہے جڑی عورت نماز پڑھے نا قیام وچ کھڑے اور جلے نیت کرے تو عورت واسطے شریعت آدھی ہے کہ وہ اپنے بازو کو کھلا نہ کرے اور نہ ہی اپنے کچھاں دی سفیدی کو اپنے بغلاں دی سفیدی کو ظاہر کرے بلکہ اپنے بازوਆਂ کو اپنی چھاتی تک متصل کرتے رکھے لاتے رکھے حتیٰ کہ انہاں بغلاں باہر ظاہر نہ تھیویں اور انہاں دے ہاتھ کندھیاں تک آویں کناں تک ہی نہ آویں. مگر مرد ایک کریں کیا آپ فرمائے وال بغلاں بھی نظر آویں سفیدی بھی نظر آوے تے کاناں دے لو دے تلے بھی ہاتھ لا دے. عورت واسطے کیوں ہے کہ وہ اپنی عورتاں ہاتھ دراز کیوں نہیں کر سکدیاں. فرمایا عورت کھڑی ہے رب دی پاک بارگاہ ہے اور جلے رب دی پاک بارگاہ کھڑی ہے متن ایندا 70 ظاہر نہ تھی ونے. اللہ اکبر. متن ایندا عیب دنیا دیکھ نہ گنے. ہن میں رب نہیں چاہتا عورت آوے میرے کول تے بے پردہ تھی کیا. اللہ اکبر. بھاویں میری پاک بارگاہ چ کھڑی ہوے نا تے عبادت کھڑی کری دی ہوے اے اپنے اعضاء کو دنیا دے سامنے آشکار کرتے نہ آوے بلکہ اپنے حیبان دیتے اور اپنے جسم دیتے اور اپنے جسم دے حضوہ دے آزامہ دیتے پردہ دے بے بھل آوے. اللہ اکبر. جنن رب دی عبادت جو حکم کہنی کہ اے اپنے آزاں دکھا نہیں سکتی تو میں توڑے کل پوچھتا ہوں بازار وین کہ اے اپنے آزامہ کو لوگوں دی طرف متوجہ کر کے برائی دی دعوت کیوں دے رہے. کیا نبی دی شریعت تا اساں پابند نہ بنوں. کیا آقا کریم دی شریعت مطہرہ دے اصول والے فرما برداری دے تابعداری والے حکم لاگو نہ کراؤں. رب دی ذات پاک فرمائے جلے عورت بے پردہ تھیتے اپنے گھر دی 4 دیواری تو باہر نکل دیئے خدا تعالیٰ دی ذات پاک ہوندے واسطے مصیبت دے دروازے کھول دے. اور جنن عورت 4 دیواری دے اندر رہ دی ہے اور عورت 4 دیواری دے اندر رہ کے صوم و صلاۃ دی پابند رہے اور اندے سر دے تو دوپٹہ اور بچھڑ بھی جدا کر آقا دی ذات پاک فرماتے ہیں جب تک عورت اپنے سر دوتے اپنا دوپٹہ رکھ دیے بوچھڑ رکھ دیے اللہ دے فرشتے سائے کیتی رکھ دیں انہوں دے ایمان دے حفاظتی کیتی رکھ دیں. اللہ اکبر. مرد واسطے کیا ہے کہ مرد جلے نیت کرے وال اپنے ہاتھ کنہ دی لو تک لاوے. دنیا دا ایک اصول ہے خدا نہ کرے خدا نہ کرے خدا نہ کرے. روڈ دوتے رات دے ویندے پہ ہوتے کو کاکا کھڑا ہوئے تے کاکا آگ دے کاکا ہی میں کر ہاتھ کھڑے کر تو ہن بے بس ہیں ساڈی تا نہیں سے سکدے کئی کو ہو کئی تا نہیں سے مار سکدے. جڑے ہاتھ کھڑے کرے سنائی دا مطلب ہے جیب دا مالک ہی میں ہاں
تے تیری جان دا مالک ہی میں ہاں، تیرا سارا مال میں لٹنا چاہنا، اپنے ہاتھ جلے کھڑے کاٹے سے نہ مطلب ہے بندہ عاجز ہے، سرے کی دن بے وس تھی گئے، اے سارا کچھ میرے حوالے کر ورنہ تے کو جان کو ہاتھ دھو پاسے بندہ آپ نے میرے ہاتھ کھڑے ہیں۔ اللہ سیدھی ذات پاک میں جلے تو ہی میرے سامنے آیا کھڑا ہوندے نا، اللہ اکبر، جلے تو ہی فجر نے میرے سامنے آیا کھڑا ہونے نا تے اپنے ہاتھ اٹھائی کھڑا ہونے تے ہاتھ اٹھا دے کنہ کو لائی کھڑا ہونے تو ہی کوئی تادہ کھڑا ہونے۔ اللہ سے یہاں بھامے پیچھا فیکٹریاں دا مالک اللہ اکبر، بھامے پیچھا چاندیاں تے روپیاں دا مالک ہاں، بھامے میرے گھر دے اندر کروڑا روپے دا مہینے دی تنخواہ نوکر کھڑے گندن اور نوکر کھڑے کھاندن، مگر تیری پاک بارگاہ تا عاجز ہے، تیری پاک بارگاہ تا محتاج ہے نا، تیری پاک بارگاہ تا بے بس ہاں۔ اللہ دی ذات پاک فرشتوں کو سرین دن، فرشتوں جھی مولا فرمائے اے اوہین اللہ اکبر، دی پاک بارگاہ جو عرض کریں دن اللہ کون؟ اللہ دی ذات پاک فرمائے دن دیکھو آج سویرے سویرے میری پاک دروازے پہ آ چکے ہیں، مصلی کے کھڑے میری عبادت کھڑے کریں دن، اور میری عبادت تو پہلے بے وس تھی تے عاجز تھی کے اور عاجز مطلق تھی کے اپنے ہاتھ کرنا دی لاتے اظہار کرنا چاہتے ہیں، بھامے سارے کل طاقت ہے سارے ہاتھ اچھ کہہ نہیں، سارے کل پاور ہے سارے کل خوش ہے کہہ نہیں۔ اللہ دی ذات پاک نے دلے میں رب بنا من لگا ہم تسا آخ دیتا ہے انی جائلن فی الارض خلیفہ، تسا اگر نائب بنامنا چاہتے ہیں قالوا وتجلو فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدم ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک قال انی اللہ کی ذات پاک فرمایا آج دیکھو ہم یہ سر پڑھیں دے پہ نہیں یا سر میں رب دے گو چکے ہیں۔ اللہ اکبر کا پتہ چل گیا خدا تعالیٰ دی ذات پاک نے اپنے مقدس کلام دے اندر واضح طور دے ارشاد فرما دیتا کلام اللہ، اگر تسا میرے نال کلام کرنا چاہندے وے اور میری پاک بارگاہ وچ جھکنا چاہندے وے تو ول ایویں کرو۔ آپ نے فرمایا ول تسا نماز نہیں تو چاہ ایویں سمجھائے اللہ نال کلام میں حضور اگر تیری گال نہیں سننا چاہوں تو ول کیا کروں، اگر تیرا کلام سننا چاہوں تو ول کیا کروں؟ فرمایا قرآن پھرولو چاہ، اللہ اکبر، قرآن کھولو چاہ، قرآن پڑھو چاہ، جلے قرآن پڑھ دے بیٹھے ہو سو ایمیں سمجھائے اللہ دیا گا نہیں سنو۔ ذکر الہی ہے کتاب ہے، لکھن والا پیر ذوالفقار علی نقشبندی ہے، راندہ فیصل آباد ہے، کتاب لاہور تو چھپی ہے اور میرے کو یہ کتاب ہے پئی لائبریری وچ پئی ہے، کوشش کر رہا تھا چاہتی ہوں مگر سارے راہ بس ایویں لگ دے ہتھاں حوالہ ایویں عقل وچ آ گئے۔ اگر تہاڈا روح اجازت لے تے کتاب دا ورکا جڑا میرے موضوع نال ٹچ ہے، میرے موضوع نال مناسبت رکھ دے، وہ بابا جی ہن تے ایک بکریاں بیٹھے چریندے ہیں تے بکریاں چریندے ہیں ول جلے کاکا بکریاں چریندے نا ول بننے ہوتے جڑے آجڑی بیٹھے ہوئے ول کریندے کیا کہ زمین کو کھتری رکھ دے، زمین کو پٹی رکھ دے اور زمین دی مٹی کو ایویں ولائی رکھ دیں لکڑ نال کوئی چیز نہ۔ ہن ایک بندہ ایویں کریندا بیٹھے کھیت دا بیٹھے بکریاں چردیاں پئیاں، بندہ اللہ دی ذات نال تعلق جوڑتے آتے اللہ میں سونے تیری رضا علی کے اللہ میں پہلے کتاب دا حوالہ دیتا، فتویٰ میرے تے بعد چلوائے کتاب دا حوالہ تو کو پہلے دیتے۔ اگر تو کو کتاب دیکھن دی ضرورت تھی ونے ایک دفعہ محفل وال بنائے چا ساڈا ایویں کچھ تاکہ حوالہ دکھاون تو پہلے تو کوئی تو پتہ چلے جے اگر اساں حوالہ دیکھوں اساں جو 250 روپے کتاب دا بھرے چلو سو کی تو کوئی مفاد نہیں تو ساتھ تو پتہ چلے بھئی اساں جڑی کتاب کو پڑھ دے تہاڈی خدمت وچ عرض کیتا ہے دا حوالہ کتنا 88 آئی مضبوط آئی پاورفل آئی ایڈا پکی دلیل آئی مدلل آئی کہ للو پتھو گال نہ پئی تھی دی پاورفل گال پئی تھی۔ آپ فرمایا حضور کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ نال گالی میں ٹکرنے دیتی آدھا بیٹے میں سنتے دیتا زالی کہنی گھر آلی بھی کہنی، یہ دو لفظ ہے گھر آلی کہنی، یہ دو حضرت موسیٰ علیہ السلام لنگے یہ گال سنتے آپ روک دے جلے رک کے آپ فرمایا دیکھا بندہ آتا کیا بیٹے موسیٰ نبی ہم تے جلالی نبی ہے یہ چپ کرتے چکڑے نا تے بندے بھل تعلق دے جوڑا رب دی پاک برگائے آدھے میں سنے تیرے تبا آلی کہنی والا دے میں سنے تیرے ڈھانڈ ہی کہنی جانواری کہنی میں سنے ساری نظام تیرے ہاتھے چھے اساں نکا جیاں گھر دا کام کرو جا تھاک وینے تو تھاک نہ پوندا ہو سکتا تیرے تا اپنی منجی کہنی تیرے تا اپنی کھیری کہنی تیرے تا مکھوڑی کہنی تیرے تا بالی کہنی تیرے تا زالی کہنی آمیں ہاں تھاک پوندا سے دیکھو موٹ مروڑے تا کرا آمیں ہاں میں تیری خدمت تا کرا ہاں دیکھو آمیں میرے کل آمیں ہاں میں تیری خدمت کرا ہاں تیرے لوگ درد دور کرا ہاں موسیٰ علیہ السلام جلالی نبی ہیں آپ نے جلے یہ جملہ سنا آپ نے فرمایا کیا بیٹا کرنے وہ کیا بیٹا کرنا آپ نے فرمایا خدا انہا چیزیں تو پاک ہے
اللہ انہا چیزوں تو مصفہ ہے مصفہ ہے رب انہا سب چیزوں تو بے نیاز ہے بس یہ جملہ سنن دی دے رہی تعلق تروٹ گیا اکھی دا ڈھارا ترین اکھی جو موتیاں دی لڑی تروٹ پائی جلے ترٹی تعلق مکہ رب دی پاک بارگاہ وچ ہم کلام تا نہ تھیا کلام تا نہ کر سکا اللہ دی ذات پاک حضرت سیدی موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا موسیٰ جی مولا فرمایا میرے بندے کو کیا آگے آپ نے فرمایا مولا تیرا بندہ ہی میں بیٹھا دھائی اللہ تم ہاں میں ہاں تو پاک نے اللہ فرمایا میں پاک ہوں فرمایا ہو دا بیٹا تیری گھرالی کے نہیں تو پاک نے فرمایا میں پاک ہوں آپ فرمایا جلے بندہ اتنا کچھ بیٹھا دھائی میں کو سمجھا منا خدا دی ذات پاک فرمایا جیڑا کچھ یادہ بیٹھا افطار تھا میرے نہ جیڑا کچھ بھی یادہ بیٹھا اللہ اکبر جیڑا کچھ بھی آدھا بیٹھا ہے اللہ اکبر جیڑا کچھ بھی آدھا بیٹھا ہے یہ میری پاک بارگاہ وچ ہم کلام تا تھی آئی بیٹھا ہے اور میری پاک بارگاہ دے وچ اتنا کچھ تا آدھا ہی بیٹھا ہے مگر خالق دی ذات پاک نے ارشاد فرمایا اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اے تن سو حضور کیا آپ نے فرمایا کہ جنن اللہ نال کلام کرنا ہوئے بل کیا کروں آپ فرمایا بل اللہ نال کلام کرنا ہوئے تا نماز چنیتا ہے جے اللہ دیا گانی سننی ہوئے تا بل قرآن آج ذرا ایک نوجوان نسل اگر کوشش کرے چاہ قرآن پڑھے چاہ اسا سمجھے تا رات کو 3 بجے ہیں مگر اٹھ دے اسا دیکھوں 11 بجے ہیں تو میرے خالہ دے جلے 11 بجے ساری نیندر اکھڑ دیئے بیدار تھینے ہیں آنکھ کھل دیئے تے اماں جلے اٹھیں دیئے تے بابا جلے سوٹا دکھیں دے تے کھل دے اشارہ کر چھوڑیں دے ملے آپ نے دے رساوے نہ ہوستی گھر رہے چے ستا پہ نماز دا نہ ہی نہیں بھی جیتا تے میرے خال دے کاکا آپ نے ساری رات مولوی دا 3 بجے ساری جان چھوڑی آئی ابا جے گھر رہے چنگا ویلے نہ والا ماہا چلو نمازی تا پڑھا میں تارے کر پوچھنا چاہنا ہوں میلاد سنن دا فائدہ کیا جتاں فرضی چوک بن جائے اللہ اکبر میلاد آمن دا فائدہ کیا جتاں خدا تعالیٰ دے فرضاں کو بھی بندہ چھوڑ دے وے ترک کر دے وے سویرے بندہ چوک اچ کھڑتے کہیں دشمن کو منہ تا نہیں دکھا سکتا بندہ آپ نے سی کاکا میں سارے مسیدے پرول دے ریٹے رات میلادی کہنا ہے رات نبی دی غلام کہنا ہے رات آقا کریم دے تابعدار کہنا ہے ہر کوئی یو کچھ آپ نے سی رات میلاد دے جہانا اگر ساو اسا شکوے کیندے نال کرنے اسا گلے کیندے نال کرنے اسا دل دیا آئی کیا کو نہ سکے اج آقا کریم دے ذکر پاک واسطے سارا اہتمام کیتا بنے اور ساڈیاں مسجداں فرض نمازاں تو خالی تھی بنے میں تارے کر پوچھنا جتنا مستحب تے مباح عمل ہے اتھا تا 4 دیواری بھاری پئی ہوئے اور جتنا خدا دا فرض ادا پیا تھیندا ہوئے مسجد کلی ہوئے مسجد بیران ہوئے آقا کریم دا پاک فرمانے اگر خدا دے گھر کو تسا آباد نہ کیتا تو اڈے گھر بھی آباد کہنا تھی سن اگر خدا دے گھروں کو تسا آباد چا کیتا تو اڈے گھروں کو آباد خدا آپ کر چکا مگر قربان تھی ونیا نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے ذکر پاک تو اور اتھا اللہ دی ذات پاک فرمایا وارفا کلام کرن والے بھی ہیں مگر وارفا بعدہم درجات بعض نبی ایسے بھی ہیں جنہوں کو میں رب دی ذات پاک نے بلند درجہ عطا اچھا مقام دیتے اور اچھی شان دیتی ہے وہ خدا تعالیٰ دی ذات پاک دی پاک بارگاہ کتنے انبیاء کرام ہیں جے کو اللہ دی ذات پاک نے بلند رتبہ عطا کی تھے وہ آج بھی نبی موجود ہیں سیدنا حضرت آدم علیہ السلام تو میں تذکرہ شروع کرنا چاہنا مطلب کوشش کرے نا میں کو کہا کہ آنکھیں انہیں کرائے بھائی 2 گھنٹے تک بلائے اللہ اکبر جڑا تواڈی میانہ روی ہے دل میں چاہندے بندہ 3 گھنٹے اللہ اکبر جڑا تواڈا دھیما پن ہے جڑا میٹھا مزاج ہے تواڈا دل ایویں تھیندے چلو بندہ اتنی دیر تک آپ حضرات دی خدمت وچ کچھ تا عرض کرے گا اگر ایک کاکے دے دل وچ گال بہ گئی نا تے میرے خیال دے ساڈا آیا ہوا سفر کا سونا تھی اللہ اکبر حضرت سیدنا آدم علیہ السلام آپ اللہ دے نبی ہیں کون ہیں ورفع بعضہم درجات دیتا ایک گال دینا پیا آپ حضرات توجہ نال سنو آپ نے فرمایا کہ اللہ دے نبی ہیں کون حضرت آدم علیہ السلام تو توجہ ہے اپنا کام کرے وہ اپنا کام کرے وہ ہوندی ایک اپنی دنیا ہے تو میرے خیال ہے تو سنگدہ اپنی کوئی دنیا بناؤ تو سا اگر اپنی دنیا بنا باسنا تو میرے خیال ہے لوگ تو اپنا پاگل آگ سائیں تے خدا دی قسم نبی دے عشق جے کو پاگل آکھے جانا ہی میں سمجھا مقبول ہے
اللہ اکبر. انہیں سمجھائے محبوب ہے اور انہیں سمجھائے ان دی آقا کریم دی پاک بارگاہ جو کلمہ پڑھا خدا تعالیٰ دی ذات پاک کو پسند ہے. اور حضرت سیدنا آدم علیہ السلام آپ دی ذات مبارکہ جرلے خدا تعالیٰ دے قرب پاک آخری لمحات موجود ہیں تو آپ نے اپنے بیٹے کو سڈا جندنا سیدنا حضرت شیت علیہ السلام ہے. کیا نام ہے؟ حضرت سیدنا شیت علیہ السلام. یہ اللہ دے نبی بھی ہیں اور باب آدم علیہ السلام دے بیٹے بھی ہیں. خدا دی قدرت ایسی آئی حضرت آدم علیہ السلام دی اولاد پاک سیدہ اما حوا دے بطن مقدسی جو جلے جمدی آئی ان دی ترتیب بڑی سونی آئی. پہلے ٹائم پتر جمدہ آئی اللہ اکبر. پچھلے ٹائم دھی جمدی آئی. پہلے ٹائم بیٹا جمدہ آئی پچھلے ٹائم بیٹی جمدی آئی. آپ دی اولاد مبارک 8 پوتر جمے تے 8 دھیاں جمیا. خدا دی کرنی ایسی جلے حضرت شیس علیہ السلام دی واری آئی تا کل ہے آپ جمے. پچھلے ٹائم بھین نہ جمی تے بابے دی تھی نہ جمی. اللہ اکبر. آپ نے رب دی پاک بارگاہ چھار کی تا اللہ پچھلے ٹائم بیٹی جم کو دی آئی مگر آج بیٹا ہے بیٹی کیوں نہیں آئی. اللہ دی ذات پاک فرمائے آج میں رب دی ذات پاک ایک اپنا انداز بدلا چھوڑا. اللہ وہ کیا بدلا ہے؟ خالق دی ذات پاک فرمائے محمد دے نور کو میں رب دی ذات پاک توڑی پشتے چ رکھے اور مصطفیٰ دی ذات پاک دے نور پاک کو توڑی پشتے چ منتقل کرنا ہے توڑے اگلی آل وچ اولاد وچ. اگر میں رب دی ذات پاک توڑے بیٹے دی پشتے چ رکھا نور تے پچھلے ٹائم دے ماں چاہی دی بھین دے توڑ کو چلے وندھی. اگر وہ بیٹی جم کو سی نا تے بل کو نبی دا نور پاک انہاں دی پشتے چو سی تے تسا انہاں دے ابا ہی دے اور جلے نور پاک انہاں دی پشتے چ آسی تے باپے دے جلے ترکہ تقسیم تھی دے باپی دی جائیداد تقسیم تھی دے جی میں حصے دار بھیرا ہوں دے نا. اللہ اکبر. ایمیں حصے دار بھینی بھی ہوں دے. میں این حویلی مشکل لفظ نہیں آکھا اوکھا لفظ نہیں آکھا. میں ڈر دائی کھڑا بھائی میں رات کو مکئی ٹپ رکھی حال کچھ سہارا ہی رکھی کھڑا بھائی ممبر دیتے بندہ کچھ رعایت کر کھڑے تھی نہیں. رعایت تو وہ کرے جن دی جیب 20,000 ہوئے. میں تا گھندا ہی کشا نہیں. اگر میں کو خالی ٹور چھوڑے سو کوئی ڈر نہیں. ابا میری جیب دے اندر پٹرول دے پیسے دیوا ضرور دی. آپ میں دے متن کڑا کوئی ان بن تھی بنے تو چلو پوت رستے تا نہ کھڑا ہوئے اپنے گنڈو لا دیتا آئی بنے تو مگر ممبر ہے محمد دا. اللہ اکبر. ممبر ہے میرے مصطفیٰ کریم دا. کیا بل اتھا نک دا خیال رکھ کھڑا کیا اتھا بل منہ دا خیال رکھ کھڑا. اقبال بیٹا فرمے دے اوروں کا ہے پیام اور میرا پیام اور ہے. عشق کے درد مند کا طرز کلام اور ہے. کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق نہ عقل مسجد نہ تہذیب کا فرزند. ہائے ہائے. اوروں کا ہے پیام اور میرا پیام اور ہے. عشق کے درد مند کا طرز کلام اور ہے. کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق نہ عقل مسجد نہ تہذیب کا فرزند. اپنے بھی خفا مجھ سے اپنے بھی خفا مجھ سے بیگانے بھی نہ خوش. میں زہرہ ہلا ہل تو کہہ نہ سکا کند حق بات کو لیکن میں چھپا کر نہیں رکھتا. دیا ہے دل خدا نے مجھ کو سمیع و حسین. اللہ اکبر. ایک سرے کی جائے بابا بیٹھا دے وادے سچی گال نہیں بھاندی کہیں کو کوڑ جو گیا راجے. اللہ اکبر. سچی گال نہیں بھاندی کہیں کو کوڑ جو گیا راجے. ہی کوڑ دے بدلے ساکو مال بگانا گیا پچے. اے سچے سونے چاندی نال نرلدہ کچے. اللہ اکبر. اے سچے سونے چاندی نال نرلدہ کچے. لکھ جو کوڑ کو پوچے مارو سچ ہمیشہ سچ. اللہ اکبر. پیر بھلے شاہ سے بیت رہا ہے. اللہ اکبر. پیر بھلے شاہ سے بیت رہا فرمے دن. آپ فرمے دن جھوٹ دا سودا ہتھو ہتھ. اللہ اکبر. جھوٹ دا سودا ہتھو ہتھ تے سچ دا سودا ٹاما ٹاما. شکلو دا لگ دن سارے بندے اندر دا بندہ ٹاما. اللہ اکبر. جلے بابا جی دنیا وچ ہوندن تول ان دی جائیداد تقسیم تھیندی ہے. ترکہ تقسیم تھیندے. وراثت منڈی دی. جلے وراثت منڈی دی تول پتر کو 2 حصے دیندن. یہ پہلی دفعہ سنے تو اللہ اکبر. رقبے موٹے ہیں تے ریٹ ہی موٹے ہیں.
تے ول بھیڑ کو بندہ اگر ایک کلا ہی دے چار مان دا لگدا ہی ہو سی بندہ تا آ کے دیتا ہو سی یار دساؤ تا صحیح میں اپنی ہمشیرہ کو تے اپنی بھیڑ کو رقبہ کیویں دیواں خدا دا نام ہے آقا کریم دا پاک فرمان ہے اگر کئی رقبے دوتے ناجائز تائیں ایک بالشت زمین دوتے قبضہ چا کیتا نا تے رب دی ذات پاک فرمان 7 زمین ہے زنجیر پا دے میں رب تیرے گل وچ پیسا اور چلے 7 زمینہ تیرے گل وچ زنجیراں نال جکڑیاں کھڑیاں سے تے لٹکا کھڑیاں حسین میں رب دی ذات پاک فرمیسا ہن نکل ون جہنم وچ ون بندہ عاجز نہیں رسی آکسی مولا حرکت نہیں کر سکتا ٹر نہیں سکتا اللہ دی ذات پاک فرمیسا تا قرآن کو گل نہ لاویں اج قرآن ہو گیا نبی دے فرمان کو اگر گل نہ لاویں اج نبی دا فرمان ہو گیا تے لوگا دا مال ہڑپ کیتے اج میری پاک برگاہ چو جڑے مال دی محبت رکھی اج چاہتے نکل ون قیامت علی دی مارا سب تو عبرت نا عذاب جڑا رب دی ذات پاک دے سی تا ان بندے کو دے سی جڑا لوگا دا حق کھا سی میں صدقے تھی ونیاؤں محمد دے غلام تو جڑا پتران کوئی حق دیندہ بیٹھے تھے دھیاں کوئی حق دیندہ ان کیونکہ جائیداد تقسیم تھی ونیائی اللہ دی ذات پاک فرمائے محمد مصطفیٰ کریم دا نور پاک رکھیں حضرت شیش تھی پوچھتے اگر انہ دے ٹائم پچھلے ٹائم بیٹی چڑھینا تے تو کو دھی چڑھینا تو ول جی میں ترکہ تقسیم تھی سی نا تو آڈا تے ول اے نبی دا نور ول اے تقسیم کرا تے جڑا تقسیم بے دی جائیداد دا ہوندے وہ کو شراکت آدن وہ کو شریک آدن کہ اے بھی تا حالت جمن والی دھی ہے بھین ہے یہ کوئی تا وچو حصہ دے ہو چاہ اللہ فرما ہووے میرے یار دا نور تے بڑھاواں اللہ اکبر ہووے میرے محبوب دا نور تے تقسیم کرا میں رب دی ذات پاک انداز بدلا دینا کیا فرمائے جی میں میرے محبوب دی ذات پاک دا نور پاک ہے میں رب پچھلے ٹائم بیٹی نہیں دینا انہاں کو دھی نہیں دینا بھیڑ نہیں دینا میں رب دی ذات پاک کلہ تو کو پتر دے سنجھا وزو کیا فرمائے میرے یار دے نور جو بیا کوئی شریک نہیں جرن اللہ دی ذات پاک محبوب دی ذات پاک دے اندر کوئی کہیں کو شراکت پسند نہیں کرنا چاہتا مگر خدا دی ذات پاک فرمائے ہائی تا میرا محبوب شراکت میں پسند کہنی کی تھی مگر میرے محبوب نال اگر پیار کرنے واسطے تو سارے شریک تھی آؤ نا دیوال میں رب رنجیدہ نہیں تھی میں رب تورے نال کوڑیندہ نہیں بلکہ میں خدا خوش ہاں اللہ وجہ کیا ہے خالق دی ذات پاک فرمائے جتنی میرے یار دے یار زیادہ حسین نا اور میرے محبوب دے عاشق زیادہ حسین میں رب دی ذات پاک اتنے کو جہنم تو بچا چھوڑے سن تے جنت حقدار بنا حضرت شیس علیہ السلام کو آپ نے سڈا اور سڈتے آپ دا وقت قریب آئی آپ نے فرمایا بیٹا جی آپ فرمایا جی لے اللہ اللہ کرے نا محمد محمد نال کرے حضرت سیدنا شیط علیہ السلام نے حضرت باب آدم علیہ السلام دی خدمت چار کی تھا اے رسول تسائیں کیوں آکے جلے اللہ اللہ کرے محمد محمدی نال کریں آپ نے فرمایا دیکھو پتہ ہے محمد کون ہے اللہ اکبر آج بندے سارے کو سوال کریں تو سا نبی دا ہون ذکر کریں دے میں کہ ایسا ہون ذکر نہیں کیتا بابا آدم اپنے پتریں چی بیٹھے محمد دا ذکر بیٹھا کریں آقا کریم علیہ السلام دے تذکرے بیٹھے کریں دے سرکار دی توصیف بیان بیٹھے کریں دے آقا کریم دے محمد تے محاسن بیان بیٹھے کریں دے حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے شیط علیہ السلام کو فرمایا پتہ ہے اے محمد کون ہے آپ فرمایا کون آپ نے فرمایا اگر اے محمد دی ذات نہ ہوتی نا آسمان ہی نہ ہوتا مصطفیٰ دی ذات نہ ہوتی تو زمین نہ ہوتی مصطفیٰ دی ذات پاک نہ ہوتی عرش نہ ہوتی مصطفیٰ دی ذات پاک نہ ہوتی کرسی نہ ہوتی مصطفیٰ دی ذات پاک نہ ہوتی لوح قلم نہ ہوتی حضرت باب آدم علیہ السلام کی ذات پاک نے فرمایا اگر آدم علیہ السلام کی زبان مبارک تو چلا کچھ پیا نکل دے کیا توحید آئی آپ کی زبان مبارک جو وحدانیت آئی آپ کی زبان مبارک جو خدا تعالیٰ دے واحد ہمن دے تذکرے ہیں کافی دیر تک اپنے بیٹے کو آقا کریم دے ذکر پاک نال تر بیٹھے کرنے دیں تب پتہ چل گیا باب آدم علیہ السلام اپنی زبان نال خود بیٹھے بولے دیں تے نبی جنہ نہیں بولے دے اپنی مرضی نال نہیں بولے گا اپنی منشا نال نہیں بولے گا نبی اللہ دے حکم دے خلاف نہیں بولے گا جڑا کچھ حکم خدا دا ہوتا ہے نبی دا طریقہ بھی اوہ کچھ ہوتا ہے اللہ دی ذات پاک دی رضا ہے کہ آدم علیہ السلام آنکھیں اور نبیاں دا طریقہ ہے آج بھی اگر سنی ان چار دیواری اچ بیٹھے نبیاں دا ذکر بیٹا کریں دے تو اللہ دی قسم رضا خدا دی ہے تے طریقہ انبیاء دا اللہ اکبر صرف اتھاؤں تک نہیں بلکہ حضرات انبیاء کرام دے وچوں سیدنا حضرت سلیمان علیہ السلام بھی اللہ دے نبی ہیں میں نبیاں تو حوالہ کیوں دیتے تاکہ کوئی بندہ
اگر اٹھی تو آکھ ہی دے حوالہ غلط ہے تو اتنا کوئی تمہیں آکھ سکتا نبی ذکر کریں دے بیٹھے ہیں اساں غلام تھی دے کیوں نہیں سے تذکرے کر سکتے سیدنا حضرت سلیمان علیہ السلام آپ ہوا دیتے مکمل طور دیتے قابل سن اور جس وقت چاہینا ہوا آپ دا تخت اڑا کے جیوے مقام تے چاہینا آپ تک پہنچا دیں گے آپ جلے زمین دو تو استخر زمین تو یمن دی طرف ویندے پہ ہن تو رستے دے اندر اللہ سیدھا گھر آندا ہے جے کو کعبہ بیت اللہ آتے آپ دے نال رفقا بھی ہن احباب بھی ہن جن بھی ہن دہ بھی ہن پریاں بھی ہن جنات بھی ہن حتیٰ کہ بعض جانور بھی آپ دی خدمت وچ موجود ہیں اور لکھاں تے کروڑاں دی تعداد نال آپ دا گروہ گزر چکا لنگ گیا کعبہ بیت اللہ رب دی پاک برگاہ چار کی تھا اللہ تیرا نبی میرے نالو لنگا گئے پرواہ ہی نہیں سکی تھی آوے ہاں 2 رکعت نماز نفل تھا پڑھیا اللہ دی ذات پاک نے ہوا دیا لگامہ چیک کی دیا رب دی ذات پاک نے ہوا دوتے گرفت پاتی اللہ نے ہوا دا رخ تبدیل کی تھا آپ ویندے یمنج پہ ہن ہوا جو مڑی نہ آپ واپس اتھائیں آکھڑے جی تھا کعبہ جلے ہی جا دوتے پہنچے آپ رب دی پاک برگاہ چار کی تھا اللہ ویندہ اڑے پی ہم رستہ بدلایا کیوں نہیں خدا دی ذات پاک فرمایا تو ہی تو چپ کر دے لنگا کیوں آپ نے فرمایا اللہ سے میں اون مقام دیتے تم پہ پہنچتا ہوں کہ میں انہوں کو آپ دیتا ہی کہ فلان جگہ دیتے تو آڑے کو این جگہ تک این وقت تک پہنچا سا جلے اون جگہ تک پہنچنا ہی ٹائم بالکل مختصر رہی تو ہوا کو حقلی ویندہ ہم تو ہوا کو ہانکی ویندہ ہم کہ ہوا کو توری ویندہ یہ میں کو منزل تک پہنچا ہویا مگر اے دسو اپنے گھر میں کو کیوں سدائی ہون توجہ کرائے اللہ دی ذات پاک نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو جڑا لفظ آکھا خدا دی ذات پاک فرمایا تو اون جا تو چپ کر دے لنگا گے جتھاں جمنا ہی محمد آئی اللہ اکبر حالانکہ اے زمین دا ٹکڑا کیا ہے اے رب دی عبادت گاہ ہے اور رب دی ذات پاک نے سارے واسطے کو عبادت گاہ بنائی ہے اور جڑی او رب دی جا ہے اللہ دا گھر ہے ساری عبادت گاہ ہے اللہ سی آکھ دے عبادت گاہ ہے تو عبادت علی جائے تو سر جھکاون علی جائے میں رب دا بیت اللہ گھر ہے میں رب دا پاک مکان ہے تو سو ہوں جا تے کیوں نہیں ہے اللہ نے نہیں فرمایا مدارج النبوہ مولا معین وائز کاشفی جوان اپنی کتاب وچ آئے لکھی بیٹھے او آدھے آقا کریم دی ذات پاک دی پاک نبوت پاک دی تصدیق کرنے خدا دی ذات پاک نے فرمایا اون جا دیتے جھوک جتنا نبی سے دی ذات پاک جمنے انہوں میں تارے کر پشتا اجا تا سلیمان نبی ہے نا اجا تا نبی جمع ہی کہنی اجا تا آقا کریم دی ولادت بھی کہنی سرکار دے تولد بھی کہنی آقا کریم نے زمین تے قدم نہیں رکھا ماں دے پیٹ ججا منتقل کہنی تھا اجا تا باپ ہے عبدالمطلب سرکار کی پیدا کہنی تھے اللہ دی ذات پاک کیوں فرمایا سیدنا سلیمان علیہ السلام فرمایا چلو اگر اون جاد تے آ گیا ہے جت محمد جمنے اور خالی تا نہ مننا اتھائی سجدہ تا کراں جا جت محمد جمنے اللہ اکبر آپ نے اتھائی 2 رکعت نماز نفل ادا کی تھی 2 رکعت نماز نفل ادا کرتے آپ نے احباب کو سڈا آپ نے فرمایا جتنے جانور ہیں نا ذبح کرو اللہ اکبر سرے کی جنینہ کو کو ہو آج بھی سارے کاکیاں کو گوشت کھاون دا بڑا شوق ہے اللہ کرے تو سن گوشت خور بھی ہوئے تے لنگر خور بھی ہوئے اللہ کرے تو سن گوشت بھی ڈاڑھا کھاندے ہو تے لنگر ہی ڈاڑھے کھاندے ہو تے کائنات اساں ٹرتے ہی تم ہوتے ہیں کہ لنگر جو سائیں دائے مگر ایک کرا ہے کہ میرا دکھ ہے میرا درد ہے تو آدھی خدمت چار کریں دا پیاں اگر کہیں کاکے مرغی آلے کو لی گوشت گینن گے کرو نا تو پہلے کو آخری تا کرو کاکا 120 روپے کلو دے تیری مرضی 420 روپے کلو دے تیری مرضی 250 روپے کلو دے تیری مرضی پر ایک کر ہاتھ تا سیدھا ہی رہا اللہ اکبر یارو پیسے تو آدھے لگ دیں ارمان ساکو لگ دیں حلال کر کے تساں گھننا دے اور حلال سمجھ کے تساں گھارج گھننا دے مگر نہیں پتا جڑے جانور دی گردن دوتے ہاتھ رکھا گے کیا پتا ہے حلال ہی ہے یا کہنا جڑا کاکا سویر دا ایک پھٹے دوتے کھڑے تے ہکے وضو نال کاکا منا دے من گوشت کو ذبح کر دے بنا دے لوگوں کو کھڑا دے دے یہ کو پوچھو تکبیر پڑھن تو پہلے وضو ہی کیتا وہ تا کاکا سگریٹ کو لا تے ہڈو چ رکھ دے تے کاکا 2 ککڑی کو ہاتھ رکھ دے چھل مچھن واسطے ہوں تدگڑ کو اپنے منہ نال چلے دے تے ول کاکا بناون لگ میں ایو تسا لنگر مولویوں کو کھواؤ مولوی بلا شدہ حق آ سکدے ایو اگر تسا نات خانہ کو کھواؤ چا دساؤ تے صحیح بلا نات خان تو کو درد والیاں تک تو کو درد والیاں ناتاں سنا سکدے میرے خیال آتے جڑا بندہ اپنے پیٹ ہے کوئی لقمہ حلال دا ہی کھڑا کھیندا ہو سی نا تے میرے خیال دے رعایت دا ول کہنا کھڑا کرے
آج بھی میں تاری خدمت عرض کرنا چاہنا ایک شریعت متعارضہ مفتی صاحبان بیٹھے انہاں کو پوچھائے قدمہ بیٹھے پوچھائے کہ ایک جانور دا خون اگر بے جانور کو لگ بنے کیا وہ جانور حلال ہو دے یا حرام ہو دے؟ تے اللہ دا قرآن دے وَدَّمَا وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ غیر اللہ دے نام دوتے جڑی چیز ذبح کرے سو کوئی حرام ہے. یہی وجہ واسطے اساں بکرے پلینے ہیں، اساں دمبے پلینے ہیں، اساں کٹے پلینے ہیں، اساں جانور پلینے ہیں، پر کئی پیر دی مزار دوتے جلے ذبح کرنے ہیں اساں پیر دا نہ کہنے جندے اللہ اکبر اساں ولی دا نہ نہیں جندے مکتی چا مقامہ قربانی دے جانور ذبح کرنے ہیں تے جلے قربانی دے جانور ذبح کرنے ہیں اساں کنا نہیں آکھا سنت ابراہیم خلیل اللہ سنت ابراہیم خلیل اللہ اساں یہ کو جدیں بسم اللہ اللہ اکبر بسم اللہ اللہ اکبر جلے پورا سال اساں بکرا جانور تیار کروں اساں اٹھ ورگا جانوری تیار کروں اگر ہوں تو ہی ہاتھ رکھوں تو اساں نبی دا نا نہیں گندے اساں والوی خدا دا نا گنے اور اتھوں خدا دا نا اساں نہ رحمان آدھے ہیں نہ رحیم آدھے ہیں اساں صرف یہ کوئی پڑھتے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر پتہ چل گیا جرا رب دے نال چیز ذبح تھی ہوئی اسی دا وہ حلال ہو سی ہی جادو تے تسا نبی دا نا گنو چا جانور حرام ہے ہی دو تے تسا پاکاں دے نا گنو چا جانور حرام ہے ہی دو تے ولیاں دے نا گنو چا جانور حرام ہے تکبیر دے وقت تسا غیرہ دا نا نہیں گننا چاہے نبی محمد مصطفیٰ دی ذات اقدسی کیوں نہیں اگر تسا نا گننا تا صرف اللہ دا گننے ہی وجہ واسطے فرمایا وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ اللہ دی ذات پاک فرمایا غیر اللہ دا نا گنتے جانور کو ذبح نہ کرائے ودامہ دوجہ مسئلہ ہے اگر خونی جانور کو ایک جانور دا خون بے جانور کو اگر لگ وزی ہو جانور حلال کہنا ہو سی حرام ہو سی مسئلہ سن گنا ہے ایک کی چھوری نال جڑا کاکا ککڑی کھڑا کون دے بولو دا بیٹھے وہ ساکو سارا پتہ ہے کبڑی دی تو سارے نال ویندے وے تے مسئلہ ہی ایسا تو کو سیدھے اسان دسائیں اور کیا کروں جے سیدھے دسینے ہیں تے کبڑی دے وے جے نہیں سے دسینے دے والی کبڑی دے وے چلو کئی طریقے نال رب دی رضا منو دسائیں اللہ اکبر اور اتنا توجہ کرو جا اللہ دی ذات پاک فرمایا ودامہ خون دامہ دل خون کو خون اگر لگ بجے وہ جانور حلال نہیں ہوتا حرام ہوتا ہے ہکی چھری نال جڑا کاکا منہ دے من کھڑا کون دے میں ہی کاکے کو پوچھتا حلال کیڑی ہے اگو جلدی نال عذر رہندے بالٹی پئیے اون دے چھری پینا ول اون دے نال ذبح کر دینا وہ خون دے لگ ویندے وہ جڑا پانی پہ وہی تا خون والا ہے اللہ اکبر جنن خون آلائے پانی نال تو چھری کو صاف کرے سے پاک تا کہنا تھی سی بزرگ فرمیدن کہ تو سا صاف پانی ان آلے دوتے ان چھری دوتے اتنا کچھ بہاؤ کہ ان دا پانی دا قطرہ صاف تھی کہ سفیدی قطرہ بن دے تلے ڈھاوے ول بے جانور کو ذبح کرو ول وہ جانور تکبیر بھی پڑھو تکبیر پڑھ دے جڑی ان دی گنڈ ہو دی ہے وہ دھاڑا لے پاسے نہ ہوئے وہ سیرہ لے پاسے ہوئے دو گردنائی دو کٹ چھوڑا ہے دو گردنائی دو کٹ چھوڑا ہے ذبح چکرہ ہے جانور حلال ولی یہ جی جانور جلے تو سن کھا گن سو شیری بھی بھائی ہوسی تے چاسی بھائی میرے ابا جی اپنے علاقے دے اندر این حوالے نال ایک بڑی اہمیت حامل ہے کوئی بندہ بھی جانور کو ذبح کروانا چاہے تو ابا جی انہوں نے خدمت حاضر تھی پیر سہیں آؤ سارے جانور تے ہاتھ رکھ دو بل جڑے جانور دیتے ابا جی ہاتھ رکھیں بل کو چاسی ہوں دیئے شیری ہوں دیئے ایک دفعہ میں کو ابا جی رہا ارشاد فرمائے بھائی چاچا رونا کے اندھے کل گوشت کہنا اللہ کو جنت نصیب کرے میں انہیں قرآن مجیدہ 17واں سپارہ پڑھ رہا ہوں لیکن آج تک ہی میں یاد ہے جی میں انہیں ابا جی رہا میں بھیجا اور یہ تو منزل دا ڈر رہی کہ ابا جی رہا منزل سن سیں سب کی سننی ہے اگر نہ آیا تو منزل تھا ابا جی ایسے نہیں سیں اللہ اکبر جلے میں توڑ پہنچے میں چاچے کو آکر جلدی کر چاچا میں کو گوشت میں منزل سنامنی ہے اور منزل دا ان وقت میرا 14واں سپارہ ہے تو انہیں تھوڑی تھوڑی منزل میری کچی ہے میں جلے آئے ہوں سیکل دوتے تو میں منزل پکیندہ آئے ہوں چھوٹا یا پاکٹ قرآن مجید رکھا ہویا ہے وہ جیبالا اوول پڑھدا آئے ہوں اتھاں کھڑوں جاک پڑھدا رہی ہوں ایک چاچا گوشت تک چمڑا بیٹھا لہندہ ہے اور جلے جانور دا کچھ چمڑا بیٹھا لہندہ ہے تو کچھ آزا وہ پھٹے دوتے آ چکے ہیں ایک بیا کاکا بیٹھا ہے منہ عبد الرشید ہے وہ کہتے رشید وہاں کے جی وہاں کے پیران دا بالا ہے کہ گوشت بنا دے لے جا وہ گوشت کھوڑی دوتے رکھتے بنامن لگا تو جی میں لنگوٹی یار آویں بیلی سجان آویں تو بل مندے کٹ گینے تے کام شامل کی تھی رکھ دے یہی میں دوچار مندے جڑوس تے دوچار گالی کٹوس
تے ہن گوشت ہی بنیندا بیٹھے تے گالی کڈھیندا بیٹھے جلدی نال تے عبد الرشید پیر انہاں دا گوشت نہ بکھاویں سبحان اللہ پیر انہاں دا ایک گوشت نہ بناویں جلے اتنا کچھ آکو اس کو پاخن گوشت آدھا کلو بنائی بیٹھائی میں کو آدھے شاہ جی تو سمجھو میں گوشت پہنچا دے سا میں کو ابا جرا فرمایا گوشت کہنا ہے میں کہ چاچا رشید چنگا والا گوشت بنے دا بیٹھائی چاچا رونق نہیں آگ نہیں دے پیروں نے گوشت نہ بنا اور میں واپس والا ہے چلو بھئی میں منزل سنویندہ بیٹھا کہ چاچا جی گوشت چاہ دے آگے حاجی رونق علی مہاجر ہے اللہ اکبر نیک بڑا ہے بڑا پیارا بندہ ہے جلے آیا نا تے ابا جی نے فرمایا جلے گوشت بانی چکا ہے تو میرے پتر کو دے میں آچا خالی کیوں بلائی وہاں کہ اصل دے جلے گوشت عبد الرشید بیٹا بنے دا ہے بڑھیں دی جادتے مندے کڑھیں جلے مندے کڑھیں گوشت تو سا پکا ہوا شیری کہنا ہو گیا تو سا کھاوا تو سا آکوا کہ نہیں جانور بیمار آئی گلہ میں دیتے کرو ہاں این وجہ واسطے میں اپنے ہاتھ نال آپ بنائے گوشت بڑھیں دی جادے کوئی نازیبہ جملے زبان تو کڑھے چاہ گوشت شیری مکویں دی سبحان اللہ سبحان اللہ اگر میں نہیں بولے گا خالی جا پر آپ کریں مندے کڑھیں دے ہیں اگر کوئی شخص کوئی کسائی گوشت بناتے دیوے چاہ گوشت شیری موقوے دیے بغیر وضو کیتے مولوی تقریر کرے چاہ ساؤتا صحیح زبانے چاہ اثر راسی آج ساڑھے پاپیاں جلے ممبر پاپ تو اپنا منصب سمجھائی اتھاں بزنس نہ سمجھائی کاروبار نہ سمجھائی باپے نے ہی منصب کو عبادت سمجھائی وہ باپے جلے ممبر پاک دے آندے ہم پہلے وضو کریں دے ہم 2 رکعت نماز نفل پڑھ دے ہم آتے مواز حسنن المستفید کریں دے ہم زبانی جو جملے بعد اچھ نکل دے ہم محمد دے غلامہ دے دلہ دے اثر پہلے دم کے کو آدھے ماشاءاللہ مسئلہ پاک گیا نا بھئی اوکھا تا ہے نا مگر جڑے کاکے ککڑیاں بنا لے بیٹھے ہو سن کاوڑی تا بیٹھے ہو سن مگر میں تو کو جہنم تو بچنے دا کھڑا اور آج بھی اگر مرغی کیا ہے حلال جانور ہے بولو بھئی حلال جانور ہے اگر یہ حرام تھی گیا یہ حلال جانور رب دی پاک برگچ نہ کرسی اللہ میں کو تائی حلال بنائی میں کو حرام کیوں کی تائی پاند گھن دے کیا اتھا ایسا رب دی پاک برگچ جواب دے سکتے ہیں خالق دی ذات پاک نے فرمایا بل ایک عمل کرا ہے حضور کیا فرمائے جلے میری پاک برگاہ میں جھوک ونیا ہے بل اکھائے چاہ تسبیحات کو اپنی زبان ادا تو سنچا کرا ہے حلال میں رب آپ اللہ اکبر تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس دی ذات کچھ اتنی پیاری ہیں آپ نے فرمایا گھیننا و جانور تے ذبح سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس آپ ایک نمارا اپنے ہاتھ دے اندر چھری چاہتی ایڈو آقا دی ذات پاک ہاتھ دے چھری چاہتی اٹھو جنگل دے اندر پوٹھ ودے ہن تے اٹھا ڈتھا سائیں دے ہاتھ چھری تے جلدی نال جانور سارے ٹوٹتے نبی دے قدمہ چاہتے جلے اٹھ نبی دے قدمہ چاہے ترتیب بار اپنی گردیاں جھکینے ویندے تے محمد دے گولم میں صحابہ قرآن فرمیدے کہ آقا کریم دی پاک برگے چاہتی تو یا رسول اللہ جانور تاڑے قدمہ سیر کیوں جھکا دیتے نے گردنہ جھکا دیتے لمبیاں کیوں کیتے نے سرکار دی ذات پاک فرما آج ہی میں محمد ہاتھ تھے چھری اور ہر جانور دی خواہش ہے چھری نبی دے ہاتھ تھے جو گردن ساڑی تاکہ آقا کریم علیہ السلام دی ذات اقدس تو جلے ساڑے گلیں دیتے چھری چل دی پئی ہو سی نا ساکو مرن دا مزہ تھا آئی ویسے کہ ساکو کوہن اللہ زبا کرن والا کون ہو سی گڑا آمن اللہ ہو سی تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے نبی سیدنا حضرت سلیمان علیہ السلام آپ نے فرمایا جانور گھنہ ہوتے زبا کرو جلے نفل بھی پڑھ چکے ہیں آقا کریم دی ولادت گاہ دے اندر آپ قیام بھی کر چکے ہیں تو ہن دعوتاں پہ کریں گے حضور کیوں پہ کریں گے آپ فرمایا قیامت تک دے مول میں دا منہ بدلنا چاہنا حضور کیا آپ فرمایا جا نبی جمعے کہیں گے آقا کریم دی ولادت نہیں تھی سرکار دا تولد کہیں کیا مگر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم جلے زمین دے ٹکڑے دوتے جمنے اتھا 2 رکعت نماز نفل تم پڑھیم خدا مہلت نہ دے وے چلو قیامت علی مارا آخ تا دے سا میں اون جادو تے نفلی پڑھائیم جت محمد آمنا اللہ اکبر بل اتھا کھڑتے ذکر کیوں کیتے وے آپ فرمائے نبی دے ذکر سارے کریں میں نبی نہ کریں کل قیامت علی مارا جلے ذاکرائیں چھ نہ لکھی سی تے چلو میرا نہ ہی تا ہو سی حضور لنگر کیوں پکائے وے آپ فرما کمال ہے اے وسطی آلے پنجی چک جٹا آلے سارے ملاد منا دے اے لنگر ونڈا میں نبی نہ ونڈا تب پتہ چل گیا جرن نبیہ تو نبی دا ذکر ہی ثابت ہے
جلے نبیاں تو نبی دا اوصاف بھی ثابت ہے اور نبیاں تو نبی دی ذات تے مال خرچ کرانی ثابت ہے. اج چھوٹا جہا بندہ بہتے اپنی زبان لا کے پتے خرچ کرا ثواب ملے یا نہ ملے. تو عام کے بندے کو مہمان نوازی چکر ضیافت چکر لنگر کھوا اگر عام کے بندے دا لنگر کھانا میں اہتمام کرا میں تے کو ثواب تھی دے جے محمد دے نا دا خرچ چکر. اللہ اکبر. تے اے حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام آؤ ایک دیا نبی اور وقت پورا تھی ویسی حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام آپ جلے مکمل اللہ سے گھر بنا چکے ہیں, کوٹھے دی چھت پا چکے ہیں. اللہ دی پاک بارگاہ چاہ کے دینا اللہ تیرا گھر بنائے مزدوری دے تو سہیں کوشش کرنے جلے مکائی دے چھتے چھلیاں صاف کروا گی بل تو سہیں غریباں کو مزدوری دی بل اوتا نہ ہوئے بل آخری وے کاکا جلے ریٹ چڑسی والے سے تب پسینہ سکڑ تو پہلے مزدوری دیتی کرو اور غریب دی غربت نال نہ کھیتو ہو نہ ہوئے ڈھل دے سائے ہیں کوئی نہیں پتا جلی آج سا کو امیری دے مانے کیا پتا کل وہ غریبی ساڑے گاٹے پھیٹنے اور غریبہ دے جذبات نال بھی کھڑا نہ کیا. آقا کریم دا پاک فرمانے جڑا شخص ہاتھ نال کماندہ کھڑا ہوں دے قاسب و حبیب اللہ ہی میں سمجھے اللہ دا یار اللہ دے یار کو دھوکھا نہیں دے منا پسینہ سکن تو پہلے مزدوری دے دے منی ہے. ابراہیم علیہ السلام مزدوری کر گی دی رب دی پاک بارگاہ چاہ کے اللہ مزدوری منگا خدا دی ذات پاک فرمائے نبی ہی منگ کو کیا منگ دے رہے آپ نے فرمائے محمد دے جا. اللہ اکبر. اجا صحیح جمع گئے نہیں شاید موضوع سمجھ آنا میں دوست اللہ کرے سی ایک کی واجب ایسی 12 ہی واجب جلے اللہ کرے ایڈے 12 ہوئے سارے پاسے دا 12 ایمان نال دل تا ہی میں تیندہ ہوندے بندہ ساری بیماری بولے پر سائیں دے ذکر دے پاک دے نال کوئی تھک دا کہہ نہیں بندے دی تھکاوٹ لان دیتا ہے جلے سائیں دا ذکر تھی. اجا نبی دی ولادت نہیں تھا آپ نے فرمایا میں کو مصطفیٰ دی ذات پاک دے اللہ دی ذات پاک فرمائی رسول تو سا محمد کیوں منگے آپ نے فرمایا تو سا نہیں فرمایا مانگ منگن آلے دی مرضی جڑی شاہی منگے. آج بھی میرے خیال دے پنڈالی جو کاکا کھڑا تھی گھڑے آکڑے میں پیر جڑا کوئی تیری جیب چی ہوتا دے چاہ تو منگن آلے دی اپنی مرضی ہے کہ میں آکڑے میں کاکا اے دسا جیب والا سامان گندے یا سارا ساؤنڈ گندے تو میرے کہتے لالا ناصر کوڑی تھا ویسی آگسی پیرا خدا دنائیں روز یارا ڈھابا بڑھائی ودا مندہ تا ڈائی چاہنے جیڑی شاید تیرے کو لے وہی دے چاہتا پتہ چل گیا جیڑی چیز دوتے بندے دا قبضہ ہوندے نا اللہ اکبر جیڑی چیز دوتے بندے دا تصرف ہوندے بندے دا قبضہ ہوندے بندہ اوہ کچھ دیں دے. آقا دی ذات پاک نے جنت کو 8 دفعہ دیتے چلو بھائی طرح کا جا نبی 8 دفعہ جنت ویچی ہے حضرت سیدنا عثمان غنی گدی ہے اللہ سنیتا آکھیا چاہ محمد جنت میری ہے تو کیوں ہی چاہیں اللہ اکبر. رب دی ذات پاک فرمائے محبوب ایو کوئی تا دنیا دے موہی چو ثابت کراونا جناب بنائی میں ہیں مالک تا تو ہیں مالک تو سائیں گے تو اڈی اپنی مردی پنڈاؤ بیٹھے تو اڈی مردی ویچو بیٹھے تاری مرضی تا پتہ چل گیا جیڑی چیز دا بندہ مالک ہوندے اور جیڑی چیز دوتے بندے دا قبضہ ہوندے وال دیندہ ہی تھا وہ کچھ ہوندے مگر صدقے تھی ونیا مصطفیٰ دی ذات اقدس کو ہوویں نبی تے مالک نہ ہوویں ہوویں نبی تے مختار کل نہ ہوویں نبی تے اختیار نہ رکھ دے ہوویں. خدا دی ذات پاک نے فرمایا جہاں نے جتنی چیزاں تخلیق کی تھی ہم بنامن والا میں ہاں پر بنامن والا محمد تقسیم کرن والا مصطفیٰ دی ذات اقدس ہیں. تا صدقے تھی ونیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک جملہ فرمایا آپ فرمایا بھولا تاری پاک بارگاہ چھات کرنا اگر آج بھی میں آخری تک کہ نبی محمد نے ہوچا بس مصطفیٰ میں کو دے ہوچا تے مصطفیٰ دی زبان مبارک تو نہ ایک جملہ الوا ہوچا. فرمایا کیا فرمایا جلہ تیرا محبوبی زمین دے اتے آوے نا بیا کچھ جینا آکھے بس اپنی زبان نال میں کو دادا چاہ کے میری مزدوری اللہ اکبر. جلے آقا دی ذات پاک تشریف گھننا ہے حضرت جابر نبی دی خدمت چار کے دائیں یا رسول اللہ تو سا کی میں آئے ہوئے آقا دی ذات پاک فرمایا میں دو چیزاں نال آیا. سرکار فرمایا آقا دی ذات پاک دی خدمت جابر سے یار کتا کیڑی چیزاں نال سرکار دی ذات پاک فرمایا ایک سیدنا حضرت عیسیٰ دی بشارت بنتے آیا اور ایک ڈاڈے ابراہیم دی دعا بن دیا. بابے کیا کھائی
کہ میں کو اپنی زبان نال ڈاڈا آکھے چاہتا کہ نبی سے جلے آگے ہم نبی سے کیا کھائی میں اپنے ڈاڈے دی دعا بھانتے آیا پتہ چل گیا جڑی منت نبی منن خدا پوری کر چاہتا اور حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام بھی نبی دا ذکر کریں دے پین شیس علیہ السلام بھی سادے نبی دا ذکر کریں دے پین حضرت سلیمان علیہ السلام بھی نبی دا ذکر کریں دے پین بابا آدم چلو جڑا بابے آدم دا پتر ہوئے وہ دا بولے تو میرے خیال دے بابا آدم آپ بھی سادے نبی دا ذکر نہیں کیتا بلکہ اگا وصیت ہی کیتی آپ فرما تو ہی کریں بابا چنگا او ہوندے جڑا وصیت نہ آکھے بل پتر چنگا اگو ہوندے جڑا بابے دی وصیت عمل کرے آپ نے یہ وصیت اپنے بیٹے کو ودیعت انتقال منتقل دتی تموائی آپ فرمائے دیکھنا چاہنا میرا کون ہے دیکھنا چاہنا میرے نبی دے تذکرے کریں دا کون ہے آج بھی جماعت آل سنت کو احساس حاصل ہے اساں کائنات دے جیڑے کونے تے بہن ذکر خدا بھی کرنے ذکر مصطفیٰ بھی کرنے آخری گال کیونکہ میلاد لفظ نکلے مولد تو کہندے تو نکلے مولد میم وا لام دال میم زبر وا مو لام زیر دال لد مو لد اوکھا ہے لفظ یہ چلو ایک سوکھا کرا جمنا اچھا میلاد یہ دا منع کہتی دے جمن آلے دی خوشی منامنا کیدہ جم دے کیدی خوشی منے دے النبی یا میلاد مصطفیٰ یا آمد مصطفیٰ یا میلاد النبی یا جشن یہ حوالے ایک مسئلہ آگے ہے عید میلاد نبی جشن عید میلاد نبی عیداں ڈوئن ایک مٹھی منہ دے کنٹرول آپ کرائے 12 منٹ بھی ایک مٹھی ایک سلونی جڑی مٹھی ہوں دی ہے کو عید الفطر آدھیں جڑی سلونی ہے کو عید الزحا عید الاضحیٰ جاتا دیں سلونی عید موٹی عید